وہ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ اس نے ہندوستان میں لاکھوں ہندوؤں اور پارسیوں کو قتل کر دیا اور دلی سمیت شہر کے شہر اجاڑ دیے۔ یہی نہیں، اس نے اپنے دور کی سپر پاور یعنی خلافت عثمانیہ کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ سن 1402 میں اس نے جنگ انقرہ میں خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم کو نہ صرف شکست دی بلکہ اسے گرفتار بھی کر لیا۔ یہ فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خب سوار ہوا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر تیمور لنگ کی، جس کا ٹریڈ مارک خوف تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کے دلوں میں ہیبت قائم کر رکھی تھی، اور اس کی موت کے بعد آج بھی لوگ اس کی قبر سے خوف زدہ ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع امیر تیمور لنگ کی قبر سے جڑے ایسے راز ہیں جو کہ آج بھی دنیا کے لیے حیرانی کا باعث ہیں۔ تیمور لنگ کا عالیشان مقبرہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں موجود ہے۔ یہ بات سن 1941 کی ہے، جب روس کے صدر جوزف اسٹالن نے تحقیقی مقاصد کے لیے امیر تیمور کی قبر کشائی کا حکم جاری کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کے مزار پر تحریر تھا: جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ لیکن اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے روس کے 2 ماہرین علم بشریات نے امیر تیمور کی قبر کشائی کر ڈالی۔ تاریخ دانوں کے مطابق قبر کے اندر ایک اور تحریر ملی جو کچھ یوں تھی: جو میری قبر کھولے گا اس پر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک دشمن مسلط ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں موجود چند مقامی بزرگوں نے ماہرین کو خبردار کیا کہ 3 دن کے اندر کوئی مصیبت آئے گی اور آفت اس زمین پر آئے گی جس کے رہنے والوں نے اس قبر کو کھول دیا ہے۔ مگر ان بزرگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی گئی، اور پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جس روز دونوں ماہرین نے امیر تیمور کی قبر کشائی کی، اس کے محض 2 دن بعد اچانک بغیر کسی رسمی اعلان کے ایک ظالم حکمران یعنی جرمنی کے ایڈولف ہٹلر نے روس پر تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ کر دیا، جس میں روسی بری طرح پٹ رہے تھے۔ ہٹلر نے اس حملے کو آپریشن بار بروسا کا نام دیا۔ اس حملے سے روس پوری طرح بہکلا گیا۔ روسی صدر کو مشورہ دیا گیا کہ امیر تیمور کی قبر کو مکمل اعزاز کے ساتھ بحال کر دیا جائے۔ چنانچہ روسی صدر کے کہنے پر نومبر 1942 میں امیر تیمور کی باقیات کو دوبارہ اسلامی طریقے سے دفنا دیا گیا، اور حیران کن طور پر اس کے بعد ہٹلر کی فوجوں کی روس سے پسپائی شروع ہو گئی، اور چند ہی دنوں بعد روس کو ہٹلر کے مقابلے میں فتح مل گئی۔ تیمور لنگ کی قبر سے جڑا یہ واحد واقعہ نہیں ہے۔ سن 1740 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایران کے حکمران نادر شاہ نے تیمور لنگ کی قبر پر لگا قیمتی پتھر نکلوا لیا تھا، کیونکہ نادر شاہ کو وہ پتھر بہت پسند تھا۔ جب نادر شاہ یہ پتھر اپنے ہمراہ ایران لے کر گیا تو بدقسمتی سے یہ پتھر ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد نادر شاہ پر شدید برا وقت آ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی موت کے قریب پہنچ گیا۔ آخر کار مذہبی مشیروں کے کہنے پر نادر شاہ نے وہ پتھر تیمور لنگ کی قبر پر واپس پہنچا دیا۔ اس کے بعد نادر شاہ کے حالات سدھرنے لگے۔ تیمور لنگ کی قبر سے جڑے یہ راز آج بھی لوگوں کے لیے معمہ ہیں۔ بعض لوگ اسے تیمور لنگ کی بددعا سمجھتے ہیں جو ان لوگوں کو لگتی ہے جو اس کی قبر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسے تیمور لنگ کی قبر کی نحوست مانتے ہیں۔ آپ کی ان واقعات کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ سب اتفاقات تھے یا پھر کوئی پراسرار راز ان سے جڑا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔
اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔